ائمہ اہل بیت کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مشہور لقب عسکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں میں اعلیٰ مقام اور بلند شان نصیب فرمائی تھی۔ لوگ آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے تھے، بلکہ جانثاری کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ زہد و تقوی اور عبادت میں آپ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ائمہ اہل بیت کے امام حسن عسکری علیہ السلام زیادہ صحیح قول کے مطابق 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حدیثہ خاتون تھیں۔ چونکہ آپ بھی اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے عسکر آ گئے تھے، اس لیے آپ بھی عسکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: امام حسن عسکری علیہ السلام بن امام علی نقی علیہ السلام بن امام محمد تقی الجواد بن امام علی رضا علیہ السلام بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام محمد باقر علیہ السلام بن امام زین العابدین علیہ السلام بن امام حسین علیہ السلام بن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لوگوں میں اعلیٰ مقام اور بلند شان نصیب فرمائی تھی۔ لوگ آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے تھے، بلکہ جانثاری کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ آپ کے بہت سے القاب ہیں، جن میں صامت، ہادی، عسکری، ذکی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ زہد و تقوی اور عبادت میں آپ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں ایک لوح دیکھی، جس میں صراحت کے ساتھ ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان ناموں میں ایک نام امام حسن عسکری علیہ السلام کا تھا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے مقام پر بلوایا اور اپنے 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا۔ خلیفہ وقت کا مقصد امام کو اپنی طاقت سے مروب کرنا تھا۔ امام نے خلیفہ سے فرمایا، میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب خلیفہ نے دیکھا تو امام نے اسے اپنے خدائی لشکر کا نظارہ کروایا۔ خلیفہ وقت یہ منظر دیکھ کر ہیبت زدہ رہ گیا۔ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبصورت یمنی شخص آیا۔ اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا پیش کر کے امام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس پر اپنی امامت کی تصدیق میں مہر ثبت کر دیں۔ آپ نے مہر نکالی اور اس پتھر پر لگا دی۔ آپ کا نام اس طرح اس پتھر پر کندہ ہو گیا جس طرح موم پر لگانے سے کندہ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ کھیلتے ہوئے گھر کے کنویں میں گر گئے۔ آپ کے گرنے سے ایک کوہرام مچ گیا۔ سب غلام، کنیزیں اور دیگر لوگ چیخنے چلانے لگے، مگر آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام اطمینان سے نماز میں مشغول رہے۔ نماز کے اختتام پر انہوں نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، امام حجت خدا ہوتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بلند ہو رہا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام پانی میں کھیل رہے ہیں۔ جب آپ جوان ہوئے تو والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کی شادی جناب نرجس خاتون سے کر دی، جو کیسر روم کی پوتی اور شمون وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ اہل بیت اطہار ہمیشہ سے اپنی سخاوت میں مشہور ہیں، اور یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔
ایک مرتبہ ایک شخص امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی اور قسم کھائی کہ میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم مت کھاؤ، تمہارے گھر میں 200 دینار دفن ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو 100 اشرفیاں دے دو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام خلیفہ وقت کی قید میں ہی تھے کہ سامرا میں پڑا قحط شدت اختیار کر گیا اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عباسی خلیفہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ 3 دن تک گھروں سے باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پانی نہ برسا۔ چوتھے دن بغداد کے عیسائیوں کی ایک جماعت صحرا میں آئی اور ان میں سے ایک راہب نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہونا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح راہب نے دوسرے دن بھی یہی عمل کیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ بعض کمزور عقیدہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ مرتد نہ ہو جائیں۔ خلیفہ وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلوایا اور کہا، اے ابو محمد، آپ لوگوں کو ہلاکت و گمراہی سے بچائیں۔ امام نے فرمایا، راہبوں کو کل میدان میں آ کر بارش کی دعا کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ اگلے دن جب لوگ میدان میں جمع ہوئے تو راہب نے معمول کے مطابق آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ اچانک آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور مینہ برسنے لگا۔ یہ دیکھ کر امام حسن عسکری نے ایک شخص سے فرمایا، راہب کا ہاتھ پکڑ کر جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ لے لو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو راہب کے ہاتھ میں ایک انگشتری دبی ہوئی پائی اور اس سے لے کر اس شخص نے وہ انگشتری امام کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے راہب سے فرمایا، اب تو ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو بجائے بارش ہونے کے آسمان صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی۔ وہاں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خلیفہ نے پوچھا، اے ابو محمد، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک نبی کی انگشتری ہے جس کی وجہ سے راہب اپنی دعاؤں میں کامیاب ہوتا رہا، کیونکہ نبی کی انگوٹھی کا یہ اثر ہے کہ جب وہ زیر آسمان کھولی جائے گی تو باران رحمت ضرور نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے سب رفع ہو گئے۔ امام نے نہایت احترام کے ساتھ اس انگشتری کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ خلیفہ وقت نے ایک گھوڑا نہایت قیمتی خریدا، لیکن وہ کچھ اس درجہ سرکش نکلا کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو سواری نہ کرنے دی، اور جو اس کے قریب گیا اس کو زمین پر دے مارا اور کچل دیا۔ خلیفہ کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ امام حسن عسکری کو بلا کر کہا جائے کہ وہ اس پر سواری کریں۔ اگر وہ اس پر کامیاب ہو گئے تو گھوڑا رام ہو جائے گا، اگر کامیاب نہ ہوئے تو بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خلیفہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں نے یہ بہت قیمتی گھوڑا آپ کے لیے خریدا ہے، آپ اس پر سواری کریں۔ امام جب اس گھوڑے کے قریب گئے تو وہ بھیگی بلی بن گیا اور ایسے بن گیا جیسے اس سے زیادہ سدھایا ہوا کوئی جانور ہی نہ ہو۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر عاجز رہ گیا اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہ گیا کہ گھوڑا امام کے حوالے کر دے۔ آپ کا مشہور قول ہے، کثرت نماز و روزہ ہی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ امر خدا میں تدبر و تفکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 360 فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کو تھامیں، مگر 360 فرشتوں سے عرش نہ اٹھایا گیا۔ پھر اللہ نے ایک ایک اور فرشتہ بڑھا دیا، 720 فرشتوں سے بھی عرش نہ اٹھایا گیا۔ اللہ نے 10 فرشتے مزید بڑھا دیے، 7200 فرشتوں سے بھی عرش نہ اٹھایا گیا۔ جب فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان 7200 فرشتوں میں سے 8 فرشتوں کو منتخب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ عرش کو تھامیں۔ ایک بار درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں اور ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔
چنانچہ فرشتوں نے یہ کلمات پڑھ کر عرش کو اٹھایا اور آج تک اٹھائے ہوئے ہیں۔ حاملین عرش یہی 8 فرشتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام زہر دیے جانے کی وجہ سے 260 ہجری میں شہید ہوئے۔ اس وقت عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر سامرا میں اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے قریب ہے۔ خدا کے ہادی و رہبر ہیں امام حسن عسکری، حقیقت میں خدا کا لشکر ہیں امام حسن عسکری۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مودت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔